پیاری بہنوں اور میرے اسلامی بھائیوں، آج کا بیان بہت ہی خاص ہونے والا ہے، کیونکہ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جس کی طرف اکثر لوگ رمضان میں بھی دھیان نہیں دیتے اور پھر ساری زندگی پچھتاتے رہتے ہیں، افسوس کرتے رہتے ہیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ رمضان میں 5 طرح کے لوگوں کا نکاح کیوں ٹوٹ جاتا ہے، کیوں خود بخود ٹوٹتا ہے۔ یاد رکھیں، رمضان صرف عبادت کا مہینہ نہیں، یہ اپنے لفظوں، اپنے رویوں اور اپنے فیصلوں کو تولنے کا مہینہ بھی ہے، مگر اسی مہینے میں کچھ غلط قدم ایسے اٹھ جاتے ہیں جو برسوں کے رشتوں کو لمحوں میں بکھیر دیتے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ حدوں کی حفاظت کی جائے، کیونکہ جب حدیں پامال ہوتی ہیں تو سب سے پہلے رشتے ٹوٹتے ہیں۔ قریبی رشتے، وہ رشتے جو دل کے بالکل قریب ہوتے ہیں، وہ بکھر جاتے ہیں۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ اپنے بندوں کو رکنے، سوچنے اور خود کو سنبھالنے کا موقع دیتا ہے، مگر افسوس کہ کچھ لوگ اسی مہینے میں وہ فیصلے کر بیٹھتے ہیں جن کے اثرات ساری زندگی ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ وہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا تب تک جب تک وہ قوم خود اپنی حالت نہ بدلے، اور یہی وہ نکتہ ہے جسے سب لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ غصہ، انا، ضد اور ناسمجھی سب جب دل پر حاوی ہو جائیں تو عبادتیں بھی رشتوں کو نہیں بچا سکتی۔ رمضان میں زبان ذرا سی پھسلتی ہے، رویہ ذرا سا سخت ہوتا ہے، اور پھر ایک غلط فیصلہ پورے نکاح کو توڑ دیتا ہے۔ اس لیے آج اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آخر وہ کون سے لوگ ہیں جو رمضان جیسے بابرکت مہینے میں بھی اپنے رشتے نہیں بچا پاتے، کیونکہ جب بات سمجھ میں آ جائے تو بہت سے گھر ٹوٹنے سے بچ سکتے ہیں۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ اپنے بندوں کو صاف صاف پیغام دیتا ہے کہ صبر کرو، برداشت کرو اور رشتوں کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کا فرمان ہے کہ وہ صلح کو پسند کرتا ہے اور فساد کو ناپسند کرتا ہے، مگر افسوس کہ کچھ لوگ رمضان میں بھی اپنے رشتوں کی حفاظت نہیں کرتے، بلکہ رشتے توڑنے میں لگے ہوتے ہیں۔ کوئی غصے میں طلاق کا لفظ زبان پر لے آتا ہے، کوئی ضد میں آ کر علیحدگی کی دھمکی دیتا ہے، کوئی انا کے سہارے بیوی کو دیوار سے لگا دیتا ہے، اور کوئی خاموشی کو سزا بنا لیتا ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے، مگر ہم نے اسے غصے کا ہتھیار بنا لیا۔ رمضان میں زبان پر تالا ہونا چاہیے تھا، مگر یہی زبان رشتوں کو کاٹنے لگی، تلوار بن گئی۔ دل نرم ہونے چاہیے تھے، مگر وہی دل پتھر بن گئے۔ عبادتیں ہو رہی ہیں مگر اخلاق غائب ہیں، روزے بھی رکھے جا رہے ہیں مگر صبر ٹوٹ رہا ہے، اور جب صبر ٹوٹتا ہے تو نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ رمضان میں بھی اپنے نفس کو نہیں روکتے، اپنے لفظوں کو نہیں تولتے اور اپنے فیصلوں کو اللہ کے حکم کے تابع نہیں کرتے، وہی لوگ اس بابرکت مہینے میں بھی اپنے گھروں کو اجاڑ بیٹھتے ہیں، کیونکہ رشتہ عبادت سے نہیں بلکہ اخلاق سے بچتا ہے، اور رمضان اصل میں اسی اخلاق کی آزمائش کا مہینہ ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، آج کے بیان کا عنوان اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ رمضان میں 5 طرح کے لوگوں کا نکاح کیوں ٹوٹ جاتا ہے، مگر اس گہری بات کی طرف آنے سے پہلے میں آپ کو رمضان کی فضیلت کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں، کیونکہ ظاہر ہے اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، اور جس مہینے میں ہم داخل ہونے جا رہے ہیں اس کی قدر، اس کی عظمت اور اس کا مقام جاننا بھی تو بہت ضروری ہے۔ ہمارے کریم نبی نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میرے اللہ کا مہینہ ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ جس مہینے کو اللہ اپنے ساتھ منسوب فرما رہا ہے وہ مہینہ عام کیسے ہو سکتا ہے؟
یہ وہ وقت ہے جس میں اللہ اپنے بندوں کو قریب آنے کا موقع دیتا ہے، گناہوں سے رکنے کا راستہ دکھاتا ہے اور بگڑے ہوئے معاملات کو سنبھالنے کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ رمضان کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں دل نرم کیے جائیں، نفس کو قابو میں رکھا جائے اور رشتوں کو بچانے کا درس دیا جائے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں صبر، برداشت اور حسن اخلاق کی اصل پہچان سامنے آتی ہے، مگر افسوس کہ کچھ لوگ اسی مہینے کی برکت کو نہیں سمجھتے، عبادت کو پکڑ تو لیتے ہیں مگر اخلاق کو چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر یہی غفلت آگے چل کر رشتوں کی ٹوٹ پھوٹ کا سبب بن جاتی ہے۔ اسی لیے رمضان کی فضیلت کو سمجھنا بہت ضروری ہے، تاکہ جب ہم اس مہینے میں داخل ہوں تو صرف روزے ہی نہ رکھیں بلکہ اپنے گھروں، اپنے لفظوں اور اپنے رشتوں کو بھی حفاظت کے ساتھ رکھ سکیں، کیونکہ جس نے رمضان کی قدر کو پہچان لیا وہ بچ گیا اور جس نے نظر انداز کیا وہ نقصان میں پڑ گیا۔ میری پیاری بہنوں، کیا آپ جانتی ہیں کہ رمضان کا پہلا روزہ کب سے لاگو ہوا اور سب سے پہلے روزہ کس نے رکھا اور پھر وہ روزہ کیسے رکھا؟ کہتے ہیں کہ حضرت شیس علیہ السلام کے دور میں ایک بہت ہی بڑا قحط پڑ گیا تھا، ایسا قحط کہ زمین کی پیداوار ختم ہو گئی، کھیت سوکھ گئے، ہریالی ختم ہو گئی، اناج ناپید ہو گیا، لوگ ایک ایک دانے کو ترسنے لگے، مائیں اپنے بچوں کو دیکھ کر روتی تھیں کیونکہ ان کے بچے بھوک سے بلکتے تھے اور مائیں ان کو بھوک سے بلکتا ہوا روتا ہوا دیکھ نہیں پاتی تھی، باپ بے بسی سے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے تھے، جانور بھی بھوک سے مرنے لگے تھے، بستیوں میں سناٹا تھا اور دلوں میں خوف۔ اسی زمانے میں ایک ملک ایسا بھی تھا جہاں اللہ نے نسبتاً آسانی دے رکھی تھی۔ وہاں کے بادشاہ نے اپنے تمام لوگوں کو یعنی پوری قوم کو، سلطنت کو اکٹھا کیا اور اعلان کیا کہ میرے ملک میں رہنے والے لوگوں، کیا تم جانتے ہو کہ ہمارے پڑوسی ملک میں غربت نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، بچے بلک رہے ہیں، عورتیں آنسو بہا رہی ہیں، اور یہ سب کچھ اللہ کی نگاہوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ میں تمہیں ایک راستہ بتاتا ہوں، ایک ایسا راستہ جس سے اللہ کو بھی راضی کیا جا سکتا ہے اور انسانیت کی خدمت بھی ہو سکتی ہے، ان کا سہارا بھی مل سکتا ہے، ان کو مدد بھی مل سکتی ہے۔ اس نے کہا میرا حکم ہے کہ تم دن میں ایک وقت کی روٹی خود کھاؤ اور دوسرے وقت کی روٹی اپنے پڑوسی غریبوں میں بانٹ دو، اس نیت کے ساتھ کہ یہ بھوک اللہ کو منانے کا ذریعہ بنے اور ان مظلوموں کی فریاد اللہ تک پہنچے۔ بادشاہ کی یہ باتیں سن کر لوگوں کے دل نرم ہو گئے، کسی نے اعتراض نہیں کیا، کسی نے سوال بھی نہیں اٹھایا، بلکہ لوگوں نے خوشی خوشی اس حکم کو قبول کیا۔ پھر ایسا ہوا کہ لوگ صبح کا کھانا تیار کرتے، روٹیاں بناتے، سالن بناتے اور اسے دوسرے ملک کی طرف بھیج دیتے، شام کو خود سادہ سا کھانا کھا لیتے، کوئی دن بھر بھوکا رہتا، کوئی آدھا دن بھوکا رہتا، کسی کے دل میں شکایت نہ تھی کیونکہ نیت اللہ کو راضی کرنے کی تھی۔ دن گزرتے گئے، بھوک جسموں کو کمزور کر رہی تھی مگر دل مضبوط ہو رہے تھے، غرور ٹوٹ رہا تھا، نفس جھک رہا تھا، انسان کو انسان کی تکلیف محسوس ہونے لگی تھی، اور یہی وہ کیفیت تھی جو میرے اللہ کو سب سے زیادہ پسند تھی۔ کہتے ہیں کہ یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی دور کے نبی کے پاس وحی بھیجی اور فرمایا میں اس بھوک کو عبادت قرار دیتا ہوں، میں اس ضبط نفس کو اپنے قریب آنے کا ذریعہ بناتا ہوں، میں اس عمل کو روزہ قرار دیتا ہوں تاکہ آنے والی نسلیں یہ سمجھ سکیں کہ بھوک صرف سزا نہیں بلکہ تربیت ہے، بلکہ ثواب ہے، صرف تکلیف نہیں بلکہ رحمت ہے، اور صرف رکنے کا نام نہیں بلکہ جڑنے کا راستہ ہے، وہ کس سے؟ اللہ کے ساتھ۔ اور یہی وہ بنیاد تھی جس پر روزے کا تصور قائم ہوا کہ انسان خود کو روکے، دوسروں کو احساس کرے اور اللہ کے حکم کے آگے جھک جائے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے اسلامی بھائیوں،
ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ خوش قسمت لوگ ہیں وہ جو رمضان کی قدر کرتے ہیں، اللہ کے مہمان کو عزت دیتے ہیں، اس کا ویلکم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے مہمان کو عزت دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ رمضان میں روزے رکھنے سے پہلے اپنے آپ کو گناہوں سے روکتے ہیں، خاص طور پر ان گناہوں سے جن کی وجہ سے عبادت کا نور بھی بجھ جاتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، میرے کریم نبی نے فرمایا کہ جس شخص کے اندر یہ 5 گناہ ہوں اور وہ توبہ کیے بغیر روزہ رکھے تو حقیقت میں وہ روزے کا احترام نہیں کر پاتا، اگر وہ توبہ نہ کرے اور اس کے روزے قبول نہیں ہوں گے، کیونکہ روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں بلکہ دل، زبان اور عمل کو پاک کرنے کا نام بھی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، وہ 5 گناہ کون سے ہیں؟ ہمارے نبی نے فرمایا، پہلا گناہ یہ ہے کہ جو شخص اپنے ماں باپ کو دکھ دیتا ہے، ان کے دل کو توڑتا ہے، ان کی بات کو رد کرتا ہے، ان کے سامنے آواز بلند کرتا ہے، ان کی خدمت میں کوتاہی کرتا ہے، وہ روزہ رکھنے سے پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کرے، ان کے قدموں کو تھامے، ان سے معافی مانگے، کیونکہ جس روزے میں والدین کی آہ شامل ہو وہ روزہ اللہ تک نہیں پہنچتا۔ ماں باپ کی ناراضی کے ساتھ عبادتیں وزن نہیں رکھتی۔ اس لیے میرے اسلامی بھائیوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا روزہ آسمان تک جائے تو سب سے پہلے اس دل کو جوڑو جس کے ذریعے تم دنیا میں آئے ہو۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، دوسرا گناہ کون سا ہے؟ میرے کریم نبی نے فرمایا، دوسرا گناہ شرک ہے۔ جو شخص اللہ کے سوا کسی غیر کے آگے اپنی پیشانی جھکاتا ہے، کسی انسان، کسی مزار، کسی طاقت، کسی دولت کو اللہ کے برابر سمجھ لیتا ہے، وہ شرک کرتا ہے، اور جو شرک کے ساتھ روزہ رکھے وہ روزے کی روح سے خالی ہوتا ہے۔ اس لیے میرے اسلامی بھائیوں، روزہ رکھنے سے پہلے اس گناہ سے توبہ کرو، اپنے دل کو صاف کرو، اپنی پیشانی کو صرف اللہ کے لیے مخصوص کرو، کیونکہ شرک کے ساتھ کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، تیسرا گناہ کون سا ہے؟ میرے کریم نبی نے فرمایا، تیسرا گناہ رشتہ داروں سے تعلق ختم کرنا ہے۔ یہ بہت ہی سخت گناہ ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جو گھر اجاڑ دیتا ہے، دلوں میں نفرت بھر دیتا ہے اور عبادتوں کے نور کو ختم کر دیتا ہے، عبادتوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ رمضان تم پر راضی ہو کر جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ رمضان تمہارے حق میں، روزے تمہارے حق میں گواہی دیں، تو سب سے پہلے اس گناہ سے توبہ کرو، ٹوٹے رشتوں کو جوڑو، ناراض دلوں کو مناؤ، کیونکہ جس گھر میں رشتے ٹوٹے ہوں وہاں عبادتیں بھی ادھوری رہتی ہیں، اور جس دل میں کینہ ہو وہاں روزے کا نور ٹھہر نہیں پاتا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، چوتھا اور پانچواں گناہ کون سا ہے؟ ہمارے کریم نبی نے فرمایا، صحابہ، چوتھا گناہ ظلم ہے۔ وہ شخص جو کسی پر ہاتھ سے، زبان سے یا اختیار سے ظلم کرتا ہے، کسی کا حق دباتا ہے، کمزور کو کچلتا ہے، بیوی پر زیادتی کرتا ہے، اولاد کو ڈراتا ہے، ملازم کو حقیر سمجھتا ہے، یا کسی کا مال ناحق کھا جاتا ہے، وہ اگر روزے رکھے بھی تو اس کے روزے کی روح زخمی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ ظلم کو پسند نہیں کرتا۔ میرے کریم نبی نے سمجھایا کہ رمضان صبر اور عدل کا مہینہ ہے، مگر جو شخص روزے کی حالت میں بھی دوسروں کو رلاتا ہے وہ اللہ کے دربار میں اپنی فریاد خود کمزور کر لیتا ہے۔ اس لیے روزے رکھنے سے پہلے ظلم چھوڑو، معافی مانگو، حق واپس کرو، کیونکہ جس کے دل میں ظلم ہو اس کے دل میں سکون نہیں ٹھہرتا۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پانچواں گناہ کون سا ہے؟ میرے کریم نبی نے فرمایا، پانچواں گناہ تکبر ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو حقیر جاننا، اپنی عبادت پر ناز کرنا، اپنے روزوں پر گھمنڈ کرنا اور یہ سمجھ لینا کہ ہم تو بہت نیک ہیں۔ یہ تکبر اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، کیونکہ تکبر وہ گناہ ہے جس نے شیطان کو برباد کیا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، جس دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ دل سکون سے محروم رہے گا۔
تو میرے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، ذرا اپنے حال پر غور کرو۔ آج ہم انہی گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ماں باپ کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی، دکھ بھی دیتے ہیں اور یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، رشتے توڑ بھی دیتے ہیں اور کہتے ہیں دل بے چین ہے، ظلم بھی کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ نماز میں لذت نہیں، تکبر بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں سکون نہیں ملتا۔ یاد رکھو، مسئلہ روزے کا نہیں، مسئلہ دل کا ہے، مسئلہ نماز کا نہیں، مسئلہ نیت کا ہے۔ جب تک یہ 5 گناہ تمہارے اندر زندہ رہیں گے تب تک عبادتیں بھی ہمیں سکون نہیں دے سکتی۔ اسی لیے آج کے لوگ کہتے ہیں ہم روزہ رکھتے ہیں مگر دل بے چین ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں مگر ذہن پریشان ہے، کیونکہ عبادت کے ساتھ اصلاح نہیں، عمل کے ساتھ توبہ نہیں اور روزے کے ساتھ اخلاق نہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ رمضان تمہیں سکون دے، اگر تم چاہتے ہو کہ نماز تمہارے دل کو ٹھنڈا کرے تو ان 5 گناہوں سے نکل آؤ، ورنہ روزے رہ جائیں گے، نمازیں رہ جائیں گی مگر دل خالی ہی رہے گا۔ میری پیاری بہنوں، اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ رمضان میں 5 طرح کے لوگوں کا نکاح کیوں ٹوٹ جاتا ہے۔ پہلی قسم کے وہ لوگ ہیں جو رمضان میں بھی اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھتے۔ سحری کے وقت نیند کا غصہ، افطاری کے وقت بھوک کی چڑچڑاہٹ، یہ سب مل کر زبان سے ایسے جملے نکلوا دیتے ہیں جو دل میں تیر کی طرح لگتے ہیں۔ پھر وہی تلخ جملے آگے چل کر جھگڑے کو بڑا کرتے ہیں، بات بڑھتی ہے، بے عزتی ہوتی ہے، رشتہ کمزور ہوتا ہے اور کئی گھروں میں یہ بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ الگ رہنے کی بات شروع ہو جاتی ہے۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو رمضان میں بھی اپنے گھر کے حق ادا نہیں کرتے، یعنی عبادت اپنی جگہ مگر بیوی کا حق، بچوں کا حق، یہ بھی تو حق ہے نا، مگر یہ لوگ یا تو بیوی کو بالکل نظر انداز کرتے ہیں یا گھر کا نظام توڑ دیتے ہیں۔ سحری کے اور افطاری پر تعاون کی بجائے حکم چلتا ہے، احترام کی بجائے ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے، اور پھر روز روز کی یہی بے قدری دلوں میں دوری ڈال دیتی ہے، اور دوری جب بڑھتی ہے تو نوبت طلاق تک آ جاتی ہے۔ جب نوبت طلاق کی آتی ہے تو نکاح ٹوٹنے کے قریب آ جاتا ہے۔ تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو رمضان میں بھی بدگمانی نہیں چھوڑتے، ہر ہنسی کو غلط معنی دینا، ہر خاموشی کو الزام سمجھنا اور پھر اس پر جھگڑا کرنا، یہ وہ آگ ہے جو گھر کو اندر سے جلاتی ہے، کیونکہ جب اعتماد ختم ہوتا ہے تو رشتہ صرف نام کا رہ جاتا ہے۔ پھر ذرا سا موقع ملتا ہے تو لوگ کہتے ہیں بس اب نہیں رہنا، اور اسی بدگمانی کی وجہ سے کئی نکاح ٹوٹ جاتے ہیں۔ چوتھی قسم کے وہ لوگ ہیں جو رمضان میں بھی انا نہیں چھوڑتے، معافی مانگنا انہیں توہین لگتا ہے، جھکنا انہیں اپنی کمزوری لگتا ہے، حالانکہ رشتہ وہاں بچتا ہے جہاں ایک بندہ اپنے نفس کو توڑ دے، مگر یہ لوگ ضد میں آ کر بات کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں، ایک دن کی ناراضی کو ہفتہ بنا دیتے ہیں، ایک ہفتے کو مہینہ، اور پھر یہی ضد نکاح کو توڑنے تک لے جاتی ہے۔ پانچویں قسم کے وہ لوگ ہیں جو رمضان میں بھی گھر والوں کے بیچ دوسروں کو گھسا دیتے ہیں، یعنی میکے یا سسرال کی باتیں، دوستوں کی بھڑکاہٹ، ادھر ادھر اور ادھر کی ادھر باتیں، پھر گھر کے راز باہر جاتے ہیں، ادھر کی بات ادھر کی، ادھر کی ادھر کی، گھر کے راز باہر چلے گئے، عزت کم ہوتی ہے، دل میں نفرت بیٹھتی ہے، اور پھر رشتہ 2 بندوں کا نہیں رہتا، پورا مجمع بن جاتا ہے۔ جب نکاح میں مجمع آ جائے تو سکون نکل جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہی وہ 5 طرح کے لوگ ہیں جن کے گھروں میں رمضان میں بھی سکون نہیں اترتا۔ پھر وہ کہتے ہیں ہم روزہ رکھتے ہیں پھر بھی دل بے چین ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں پھر بھی گھروں میں لڑائی ہے، حالانکہ مسئلہ روزے کا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ روزہ رکھا جاتا ہے مگر زبان نہیں رکتی، عبادت کی جاتی ہے مگر حق ادا نہیں ہوتے، قرآن بھی پڑھا جاتا ہے مگر اخلاق نہیں بدلتے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ اس عنوان کو ذہن سے نہ نکالیں کہ رمضان 5 طرح کے لوگوں کا نکاح توڑ دیتا ہے،
کیونکہ یہ باتیں اگر آج سمجھ میں آ جائیں تو بہت سے گھر ٹوٹنے سے بچ سکتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے اسلامی بھائیوں، اب ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، مرد بھی سن لیں اور عورتیں بھی، کیونکہ اصلاح ایک طرفہ نہیں ہوتی۔ گھر تب بچتا ہے جب دونوں اپنے حصے کی ذمہ داری کو قبول کریں۔ مرد اگر رمضان میں بھی سخت لہجہ، غصہ، حکم چلانا اور بے قدری نہ چھوڑے تو عبادتیں بھی گھر کو نہیں بچا سکتی، اور عورت اگر رمضان میں بھی ضد، تانا، زبان کی تلخی اور بات بات پر ناراضی نہ چھوڑے تو رشتہ کمزور ہی رہے گا۔ یاد رکھو، مرد کی ذرا سی سختی عورت کے دل کو توڑ دیتی ہے، اور عورت کی ذرا سی زبان مرد کے وقار کو زخمی کر دیتی ہے۔ پھر دونوں کہتے ہیں ہم روزہ رکھتے ہیں مگر سکون نہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں مگر دل بے چین ہے۔ حالانکہ سکون عبادت کے ساتھ اخلاق مانگتا ہے، صبر مانگتا ہے، برداشت مانگتا ہے، اور ایک دوسرے کے حق کو سمجھنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ اگر رمضان میں بھی ہم نے خود کو نہ بدلا تو پھر سال بھر بدلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آج میں نے یہ بات کھل کر رکھی تاکہ کوئی بھی یہ نہ کہے کہ ہمیں بتایا نہیں گیا۔